آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں نا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہم السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے. آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہوا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کیے، پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا، حق چھپا کے. اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں. علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں. آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے.
ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلے والا رہن دو، بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو، کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران، حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا
کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ، جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہیں. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہوگا. اہل سنت کے یہاں یہ مشہور ہے کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. آپ نے محرم الحرام کے انٹروڈکشن میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا. محرم الحرام کے میں یہ آتی ہی نہیں شہادت، ہمارا تو کلپ بھی چڑھ چکا ہے. یہ تو واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا نا. سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے جو گھونپا گیا. 2012 میں نے سیدنا عمر کی شان میں پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ 65، کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ عمر ہے. سیدنا عمر کی شہادت سے ہی فتنے شروع ہوئے. تو لیکن سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی. اہل سنت کی مین 3 کتابیں مین سٹریم کی جو صحابہ کرام کے حالات و واقعات پہ لکھی گئی ہیں. نمبر 1 امام ابن عبد البر کی کتاب ہے الاستیاب، اس کو کھول کے آپ سیدنا عمر کا چیپٹر پڑھ لیں. دوسری کتاب اسود الغابہ امام ابن اثیر المتوفہ 630 ہجری، وہ پڑھ لیں. اور اس کی شرح لکھی ابن حجر اسقلانی المتوفہ 852 ہجری، الاصابہ. یہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اردو میں بھی آ چکے ہیں، الاصابہ کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں جا کے سیدنا عمر کی شہادت کا چیپٹر پڑھ لیں. تو خود وہ ائمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان کی بیعت بھی محرم سے پہلے ذوالحجہ کے مہینے میں ہو چکی تھی، اور بخاری میں آتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد ہوئی تھی. تو سیدنا عمر کی شہادت ہے 26 ذوالحجہ 23 ہجری. ایون گوگل میں جا کے لکھیں حافظہ اللہ تعالی، اس میں 26 ذوالحجہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ سنیوں کا بنایا ہوا پیج ہے. یہ تو یہاں پہ خوارج پارٹی نے آپ کو تک یکم محرم کے جلوس بھی نکالنے شروع کر دیے ہیں. ربیع الاول کے جلوس بدعت، یکم محرم کا سنت. تو نبی علیہ السلام کی عظمت سے زیادہ پھر ان کو نہ سیدنا عمر کی عظمت سے کو لینا دینا نہ نبی علیہ السلام کی. ان کا مسئلہ وہی ٹسل ہے، چندے، سنی شیعہ کنفلکٹ، فرقہ واریت.
یہ ہے ان کا مقصد، ان کو کوئی نہیں. تو یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے. ذوالحجہ کے آخری ہفتے میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کلپ بھی اپلوڈ کر دیا تھا. سیدنا عمر کی شان میں بھی کلپ اپلوڈ کیے میں فیس بک پہ بھی ان دنوں میں دوبارہ اس کو رپیٹ کیا، وہ آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا، اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب بدعات ہیں جو دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں، ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں.
تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہیں ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی، ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں. یعنی کوئی بات دیکھا کریں، اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے. ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے. تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو وہ خون رک گیا. یہ سہل ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں قسمیں اٹھا اٹھا کے، کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے، ان میں سے ایک ہی ہیں. تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو میں نے یہ پھکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی، یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے. کیا تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے. المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے. یہ المستدرک حاکم میں موجود ہے. تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے؟ جعلی واقعات ہے. صوفیاء نے پھیلائے، شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں، وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے. کیلا پہلے دا ہے. اللہ دے بندے ہو ابھی گپیں مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں، یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو آپ کی، کوئی کیڑا لگ گیا ہو، کوئی صفائی کروائیں، کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں، وہ تو کرنی چاہیے جی، اس کی تو تاکید ہے. ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی. اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں، کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی، کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کیا جائے پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑیں اپنے، کیلے ان کے لیے موجود ہیں. بالکل ٹھیک. ایک حوالہ بتا دوں یہ علمی لوگوں کے لیے. یہ ایک شیعہ بھائی ہیں نادر زبیری نام کے، روایتی الاسلام.com کی ویب سائٹ ہے. انہوں نے اس میں پورا آرٹیکل دیا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ شیعوں کے پاس کچھ بھی نہیں اس معاملے میں، سارا صوفیوں سے لیا. ہاں لیکن شیعہ اس کو مانتے نہیں ہے نا، اس لیے ان کا حوالہ ہم کوٹ نہیں کر سکتے. نادر کو وہ کوٹ ہی نہیں کریں گے. جس طرح ڈکو صاحب کا ہم حوالہ دیں، وہ کہتے ہیں ڈکو تو وابی ہے، وہ کہتے ہیں وابی شیعہ. تو شیعہ کو وہی حوالہ دینا ہوگا جس کو وہ اون کرتے ہوں. جس طرح میں نے خامنائی صاحب کا کیا، ان کو وہ اون کرتے ہیں نا. اس طرح کا تو جو بھی بات کرے گا اس کو تو نکال کے پرے مارتے ہیں. جیسے اب اہل حدیث کو مولانا اسحاق صاحب کا حوالہ تو نہیں دیا جا سکتا، کیسے دیں؟ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگلا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں عموماً جو ہیں وہ سنی اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہیں اہل سنت ہیں وہ اہل تشیع بھائیوں کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو اہل تشیع ہیں
وہ اہل سنت میں ان کو نازبی، خارجی، یزیدی کہتے ہیں. تو یہ جو اصطلاح ہیں یہ آپس کے ٹسل میں ہی ڈیوائز ہو گئی ہیں یا یہ واقعتاً کوئی پیچھے سے اس کا؟ دیکھیں اصطلاح تو اپنی اصل میں موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. اپنے مقاصد کے لیے، پیٹ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. ناسبیت کی اصطلاح شروع سے موجود ہے، رافضیت کی شروع سے موجود ہے. نسب عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے مخالفین تھے. ٹاپ آف دا لسٹ اس میں خوارج تھے جو بغض رکھنے والے تھے، یا اہل صفین. اہل جمل کو میں نہیں کہتا کیونکہ اہل جمل تو بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے. اور دوسری طرف ناسبی کے اگینسٹ جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ رافضی ہیں جو سیدنا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں. ظاہر ہے سر جب آپ 60 سال تک ممبروں کے اوپر سیدنا علی پہ لعنت کروائیں گے تو دوسری طرف سے بھی ریونج آئے گا. وہ حضرت علی کو بڑھائیں گے اور پھر وہ ہر اس بندے کو رگڑے میں لے آئیں گے جس سے آپ محبت کریں گے. جیسا کہ غلام احمد قادیانی دجال کرتا تھا، جس سے اس کی لڑائی ہوتی تھی نا اس کے بزرگ کو گالیاں دیتا تھا چاہے وہ اس کا اپنا بزرگ بھی ہو. یعنی مجھے بتائیں اگر ہمارا عیسائیوں سے دشمنی ہوگی تو کیا ہم حضرت عیسیٰ کی توہین شروع کر دیں گے؟ لیکن قادیانی چونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا وہ یہی کام کرتا تھا. میں نے پچھلے دنوں میرا جو ایک کلپ چڑھا ہے غلام احمد قادیانی یزیدی، اس میں نے حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ دکھائی ہیں. وہ یہی تو بتایا کہ وہ حسین علیہ السلام کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیت کے سب سے زیادہ افیکٹو جو مکتبہ فکر ہے نا مسلمانوں میں وہ شیعہ ہیں. کیونکہ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا تو کئی شیعہ بھی ساتھ لگ گئے تھے. اور دوسرے نمبر پہ عیسائی ہیں کیونکہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کرتا ہے اور حضرت حسین کی بھی. کیوں؟ کاؤنٹر نیریٹو قادیانیت کے خلاف جب کھڑا ہوا ہے نا تو شیعہ نے اور عیسائیوں نے زیادہ مخالفت کی کیونکہ ان کی پبلک جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اب ان مولویوں کو نیچا کرنے کا طریقہ ہے کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ وہ الفاظ استعمال کرو جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے HD کیمرے میں دکھا دیے ہیں. بس عقل مندوں کے لیے صرف دکھانا ہی ہوتا ہے، بس ایک دفعہ دیکھ لیا آپ خود فیصلہ کر لیں کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نام رکھے میں. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو فضائل صحابہ میں 2 اوپر تلے روایتیں ہیں کہ سیدنا علی سے موقوفاً روایت ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں. اس میں مرفوع حدیث بھی ہیں سنن طبرانی میں لیکن وہ ضعیف ہے. لیکن یہ موقوفاً روایتیں صحیح ہیں اور ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ ہی محمول ہے. تو سیدنا علی کی محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور ان سے دشمنی میں غلوف کرنے والے ناصبی. یہ حقیقت ہے کہ ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع میں ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی ایک خالی نام رکھنے کے لیے آپ کسی کو کہہ دیں نجدی کہہ دیں، وہابی کہہ دیں، بدعتی کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، بد مذہب کہہ دیں، رافضی کہہ دیں، ناسبی کہہ دیں، یزیدی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ موجود ہے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سنیوں کا کام ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ کریں، اپنے اندر جو ناسبی ہیں ان کو جوتے مار کے باہر نکالیں، اعلان برات کریں. ہمارے جیل میں بہت بڑا ناسبی تھا فیض عالم صدیقی، قتل ہو گیا تھا، 80s کی بات ہے. آج تک اہل حدیث اس کو ڈس آن بھی کرتے ہیں، اس کے مضامین بھی چھاپتے ہیں، اور وہ مضامین بھی وہ جو اہل بیت کے خلاف لکھے ہوئے ہیں. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہوتے. دوسری طرف شیعہ ہیں اور ان کے اندر جو رافضی خبیث گھسے ہوئے ہیں جو کہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو اس طریقے سے کنڈیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہوتے ہیں. اب تھوڑی چینج آئی ہے، لوگ کرنا شروع ہیں، لیکن یہ دراڑیں اسی وقت فیل ہوں گی جب شیعہ رافضیوں کی صفائی کریں اپنی صفوں سے اور سنی ناسبیوں کی صفائی کریں. صرف کہہ لینے سے کافی نہیں ہے کام کہ نہیں جی ہمارا تو کام تھا ہم نے بس کہہ دیا. ان کو فرنٹ سے لیڈ کر کے روکیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2006 کی بات ہے آلموسٹ. میں ایک دفعہ گولڈے گیا، اس وقت میں بھی بریلوی تھا لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا. شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں، ان کو آپ منع کیا کریں. انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا، اور کیا کریں. بورڈ لکھ کے لگایا ہوا گاؤں کی عورتوں کے لیے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا.
میں نے کہا صرف یہ کافی ہے, آپ ان کو روکیں بائی فورس, قبر تک پہنچے ہی نہ, وہاں مرد کھڑے کر دیں, اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں, اندر آئیں گی تو چندہ دیں گی نا. غریب غریب عورتیں بوڑھی بوڑھی اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی, وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ایسے بے شرم وہ پکڑ لیتے تھے, 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی, بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں, اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دے, تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے, یا روکیں گے؟ کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. تو اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا, نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا, اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ایک سنی بھائی کا ہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, اہل بیت عظام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ بھی علیہ السلام لگاتے ہیں, جبکہ اہل سنت کے یہاں یہ صرف اور صرف نبی کے لیے خاص ہے. ان کے مطابق آپ نے شیعہ کی روش کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اہل سنت کے ہاں پبلک میں اور مولویوں میں انبیاء کے ساتھ خاص ہے, اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے ایسا. پھر مجھے کہنے دیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ایک دین وہ ہے جو کتابوں میں ٹرانسفر ہوا ہے, ایک وہ ہے جو بابوں نے پیٹ چلانے کے لیے, فرقہ واریت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو بتایا ہے. ادھورا دین. ہم کسی کی روش پہ نہیں چل رہے, ہم وہی روش پہ چل رہے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے. البتہ اپنے بزرگوں کو آپ روئیں جنہوں نے آپ کو غلط دین بتایا, کتابوں میں لکھا ہوا بھی صحیح نہیں بتایا. ہم تو کتابوں سے بیان کر رہے ہیں. یہ تفریق کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور انبیاء کو علیہ السلام ہی کہنا ہے, صحابہ کو رضی اللہ عنہ ہی کہنا ہے, بزرگوں کو رحمہ اللہ ہی کہنا ہے. میرا اس کے اوپر پورا یوٹیوب پہ کلپ ہے, رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ. آپ ان مولویوں سے صرف یہ جا کے پوچھیں, یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ تعالی, ان سے جا کے یہ پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو صحابہ کرام میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو جو زندہ صحابہ تھے وہ اس کا نام رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیتے تھے, کیا کہتے تھے اس کو؟ قیامت تک ڈھونڈتا ہی رہے گا وہ, ہم نے پہلے ہی ریکارڈ کر دیا, وہ رحمہ اللہ کہتے تھے. سیدنا عمر کی میت پہ مولا علی کا جو خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں, رحمک اللہ عمر ابن خطاب ابن الخطاب, اللہ رحم کرے عمر ابن خطاب پہ, رحمہ اللہ کہتے تھے. یہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں محدثین نے کیا, اور وہ بھی آپ بخاری مسلم کی حدیثیں نکالیں, 90% حدیثوں میں کسی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا. ان عائشہ تھا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابی ہریرہ, بس اسی طرح کوئی نام نہیں ہے. ترجموں میں ضرور رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے. تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم, یہ دارالاسلام کی کھولیں, کتاب الایمان چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ آئیں تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے ابو اسحاق نے, جس نے ان کی یہ مسلم شریف ان سے لکھی ہے. تو رضی اللہ عنہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ عنہ ہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں. ہم تو امام بخاری امام مسلم کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور دیوبندی المحنت میں علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. ہائے ہائے, اب تو وہ کہتے ہیں جناب المحنت کے عقیدے کوئی ضروری نہیں ہے, ایک سٹیپ تو طے ہو گیا ہے, آندھا کہیں گے کتاب ہی بند کرو. تو آپ
کسی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھوں, یہ مسلمان جب سیدہ مریم کو کہتے ہیں تو ساتھ اس کے رضی اللہ عنہا کہتے ہیں؟ نہیں, کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. تو کیوں, وہ پیغمبر تو نہیں ہے؟ پیغمبر کی والدہ ہے نا. جی. اچھا پیغمبر کی والدہ جس سے پیغمبر پیدا ہوا وہ تو ہے علیہ السلام. عورت کے لیے علیہ السلام آئے گا, علیہ السلام مرد کے لیے آئے گا. اور جو پیغمبر کے اندر سے پیدا ہوئی وہ اس سے بڑی چیز ہے. ایک ہے پیغمبر کس سے پیدا ہوا, ایک یہ کہ پیغمبر تو خود معصوم صاف ستھرا, اس کی جو اولاد ہے تو وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتی. سیدہ فاطمہ بالکل تو ہے. سیدہ فاطمہ کو علیہ السلام امام بخاری نے ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا اس کا نام ہی ہے علیہ السلام کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے فضائل پہ. ہاں یہ لادہ بات ہے, جب اردو ترجمہ ہے تو عربی میں لکھا ہے علیہ السلام, اردو میں رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں امام بخاری کو دھوکہ لگ گیا تو ہم اس کو ذرا سیدھا کریں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ کمبائنڈ لکھا ہے امام بخاری نے علیہ السلام, ان دونوں پر اللہ کا سلام ہو. 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ امام بخاری نے لکھا ہے علیہ السلام. اور صرف بخاری نے نہیں, سنن ابی داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام, امام بخاری نے, امام ابو داؤد نے 12 جگہ پہ سنن ابی داؤد میں علیہ السلام لکھا ہے سیدنا علی کے ساتھ. امام ترمذی نے وہ بڑی مشہور حدیث جو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, حسن و حسین جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے آئے تو نبی علیہ السلام ممبر سے اتر کے ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے بچے اس طرح آ رہے ہوں, میں نہ اٹھاؤں. وہاں حسن و حسین کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے علیہ السلام, ان دونوں پہ اللہ کی سلامتی ہو. علیہ السلام لکھا گیا, ہمیشہ لکھا گیا. تو یہ انہوں نے کہانیاں بنا دی. اچھا اب جب ہم نے یہ باتیں نکالی ہیں نا تو اب انہوں کا نیا ورژن آگے کہتے ہیں یہ وہ بخاری میں بعد میں کسی نے ڈال دیا ہے. سر بخاری کے کلمی نسخوں میں موجود ہے. تو آپ سیدھے طریقے سے اپنے کپڑے اتاریں, یہ کپڑے وہ دوسرے والے نہیں, علمی کپڑے جو آپ نے لبادے اوڑے میں, اور بتائیں کہ ہم منکرین حدیث ہیں. آپ بخاری کو ڈاؤٹ فل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے بات, پہلے تو نہیں آپ کو خیال آیا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں, یہ جب آپ عام قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, رحمہ اللہ یا السلام علیکم اہل الدیار؟ جی جی السلام. تو وہاں سلامتی نہیں بھیج رہے. اور جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں. اور سب نماز میں ہم اپنے اوپر کیا بھیجتے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب سلام پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ پہنچا دے گا. وعلی عباد اللہ الصالحین میں سارے آتے ہیں, انبیاء بھی, صحابہ بھی, اہل بیت بھی, اور سارے نیک بندے. تو وہ علیہ السلام ثابت نہیں ہوتا. اچھا پھر قبر رسول پہ جب عرض کرتے ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا. 4 کتابوں میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ قبر رسول پہ ابن عمر جب حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر السلام علیکہ یا ابا بکر, ہونا تو چاہیے تھا رضی اللہ عنہ یا ابا بکر. تو ابو بکر کے ساتھ اگر میں علیہ السلام لگا لیتا ہوں تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو صحابہ کی سنت ہے. عبداللہ بن عمر کیا کہتے تھے, السلام علیکہ یا عمر, سیدنا عمر کی قبر پہ. تو اگر میں کہہ لوں عمر علیہ السلام تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. خام خواہ اس کو یعنی ایک اختلاف کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, سلام اللہ علیہا عورت کے لیے, مرد کے لیے علیہ السلام. یہ سب کی سب چیزیں ثابت ہیں, اور میں نے اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈ کرا دی ہے. بلکہ اگلے دن تو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہوئے یہ ریکارڈنگ میں کروا دی ہے ویڈیو, کہ یہ ہم نے تفریق کی ہوئی ہے, آپ علیہ السلام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور آپ رضی اللہ عنہ بھی کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن میں تو ہر مومن کے لیے ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, رضی اللہ عنہ ہر مومن کے لیے موت کے وقت. تو کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے.